جی عامر ڈوگر صاحب. سر آئیں گے جی. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈپٹی اسپیکر صاحب, آج مجھے آپ نے بجٹ پہ تقریر کا موقع فراہم کیا. یہ بجٹ موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت کا 5واں بجٹ ہے. پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا جو گٹھ جوڑ ہوا جب رجیم چینج ہوئی, اور اسی ایوان میں 11 اپریل 2021 کو جب عالم اسلام کے عظیم لیڈر عمران خان صاحب کے خلاف ایک سازش کے تحت ان کو اور ان کی چلتی ہوئی حکومت کو, جو ملک کو ترقی کے دھانے پر بھی پہنچا رہی تھی, معیشت بھی مضبوط ہو رہی تھی, انڈسٹری بھی چل رہی تھی, نکالا گیا. اور یہ کہتے تھے کہ یہ کھلاڑی ہیں, یہ اناڑی ہیں, ہم معیشت کے مستری ہیں, ہم تجربہ کار ہیں, ہم اس ملک کو چلا کر دکھائیں گے. اور جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, آپ نے دیکھا سائفر آیا, سائفر کا بہانہ بنا کر عمران خان صاحب کو نکالا گیا. اور پھر کیا ہوا؟ وہ دن اور آج کا دن اس ملک میں غربت, بے روزگاری, بد امنی, دہشت گردی بڑھتی چلی گئی. اور عمران خان کا کیا قصور تھا کہ صرف انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایبسولوٹلی ناٹ. انہوں نے اسلامو فوبیا کی بات کی, انہوں نے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی, انہوں نے عالم اسلام کو یکجا کرنے کی بات کی. اور پھر جو رہی صحیح کسر تھی کہ جب انہوں نے OIC کی, اسلامک سربراہان مملکت کی اسلام آباد میں میٹنگ کی, اور اس کے بعد یہ ٹھان لیا گیا کہ یہ وہ شخص ہے جو کسی صورت میں بھی ہمارے مفاد کو آگے نہیں لے کر چل سکتا. میں یہ بات دعوے کے ساتھ کرتا ہوں کہ اگر آج عمران خان ہوتا تو اسرائیل اور امریکہ کو ہمت نہ ہوتی کہ وہ ایران کے اوپر حملہ کرتے, ان کو جرأت نہ ہوتی کہ وہ عمران پر حملہ کرتے. آج میں جب بجٹ کی بات کرتا ہوں تو ڈپٹی اسپیکر صاحب, پچھلے سال اسی سیٹ پر اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان صاحب تھے جنہوں نے بجٹ تقریر, بجٹ ڈیبیٹ کو اوپن کیا. آج وہ ہم میں نہیں ہیں, آج اس ہاؤس کے وہ ممبر نہیں ہیں. ان کو صرف اور صرف اس بات کی سزا دی گئی کہ وہ اپنے نظریے کے پر ڈٹ کر کھڑے رہے, وہ نہیں جھکے. اور آج 50 سال کی سزا عمر ایوب خان کو دی گئی. ان کے ساتھ میں جب دیکھتا ہوں تو ہماری پارلیمانی لیڈر زرتاج گل وزیر, جو ایک خاتون جو ڈیرہ غازی خان سے قبائلی سرداروں سے جیت کر آئیں, ان کو بھی آج 50 سال کی سزا اس لیے دی گئی کہ وہ بھی ڈٹ کر کھڑی رہیں اور اپنی قومی اسمبلی کی سیٹ پر انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا, اور آج وہ سزا یافتہ ہو کر اس ایوان سے باہر ہے. ان کے بعد میں جب آگے دیکھتا ہوں تو احمد چٹھا جو ہمارے ڈپٹی پارلیمانی لیڈر تھے, جو حامد ناصر چٹھا صاحب اسپیکر تھے, اور ساری زندگی انہوں نے بڑی شعور کی, جمہوریت کی اور ایک شرافت کی سیاست کی, ان کو نکالا گیا. ان کے بعد میں دیکھتا ہوں تو میرے بھائی بلال اعجاز گجرانوالے سے MNA تھے, آج وہ نہیں ہیں, ان کو بھی اس بات کی سزا دی گئی. ان کے بعد احسان ورک صاحب جو گجرانوالہ سے MNA تھے, ان کو بھی سزا دی گئی. اس کے بعد رائے حسن نواز صاحب جو سینئر پارلیمنٹیرین تھے, ان کو سزا دی گئی. ان کے بعد رائے حیدر علی خان صاحب, ان کو سزا دی گئی, ان کو اس اسمبلی سے ڈسکوالیفائی کیا گیا. ہمارے SIC کے سربراہ سنی اتحاد کونسل کے صاحبزادہ حامد رضا صاحب جو فیصل آباد شہر سے MNA تھے, ان کو سزا دی گئی. ان کے بعد ایک مزدور عوامی رہنما, غریب طبقے سے تعلق رکھنے والے جمشید دستی کو سزا دی گئی, اور رانا فراز نون صاحب کو سزا دی گئی. اسی طرح ہمارے ایک غریب ورکر جو صرف پولیٹیکل ورکر تھے اور ان کا اوڑھنا بچھونا صرف سیاست تھا, لطیف خان چترالی صاحب جو NA1 سے منتخب ہو کر آئے, ان کو سزا دی گئی. تو آج ہم تمام اراکین پارلیمنٹ تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے اپنے ان ساتھیوں کو سلام پیش کرتے ہیں. وہ ہمارے ماتھے کا جمر ہیں, وہ آج بھی ہمارے ساتھ اسی طرح MNA ہیں جس طرح کل تھے. جناب اسپیکر, اس طرح کی فسطائیت, اس طرح کا ظلم
جو دور دورہ ہے کبھی نہ سنا تھا نہ پڑھا تھا نہ دیکھا تھا۔ اسی طرح جناب آج ہماری سینئر لیڈرشپ شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے وائس چیئرمین ہیں، جنہوں نے اس ملک میں 3 دفعہ بطور وزیر خارجہ اس ملک کی نمائندگی کی، وہ تیسرا سال ہے بے بنیاد جھوٹے مقدمات میں اڈیالہ جیل میں ہیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو کینسر سروائیور ہیں، ہماری لیڈر ہیں، تیسرا سال ہے وہ ناحق جیل میں سزا کاٹ رہی ہیں۔ ان کے ساتھ میاں محمود رشید صاحب، اعجاز چودھری صاحب، عمر سرفراز چیمہ صاحب، اور اسی طرح ہماری خواتین بہنیں، یہاں میں ذکر کروں گا ہماری سابق MNA عالیہ حمزہ صاحبہ کی، میں ذکر کروں گا کنول شوذب صاحبہ کی، جن کو 50 سال سزا ہوئی ہے۔ اس طرح کا ظلم، اس طرح کی بربریت، اس طرح کی فسطائیت کبھی نہیں دیکھی۔ اور سب سے بڑھ کر آج میں یہ مطالبہ رکھوں گا، ہمارے تمام اراکین اسمبلی جو اس بجٹ ڈبیٹ پر حصہ لیتے ہیں، وہ یہ مطالبہ کریں گے کہ عمران خان صاحب جو آج اس قوم کا مقبول ترین لیڈر ہے، جو ظلم اور جو بربریت جیل میں ان کے ساتھ ہو رہی ہے اس کو ختم کیا جائے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ان کی جو ملاقاتیں جیل مینول کے مطابق ہیں وہ بحال کی جائیں۔ 1 سال ہو گیا جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، نہ ان کی فیملی ان کو مل سکی ہے، نہ ڈاکٹرز مل سکے ہیں، نہ وکلا مل سکے ہیں، اور ان کی 85% ایک آنکھ ضائع ہو چکی ہے، دوسری آنکھ کو بھی شدید خطرہ ہے، ان کا علاج کرایا جائے۔ یہ ہماری ڈیمانڈ ہے، یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ اور آج عمران خان کے ساتھ جو آپ کر رہے ہیں، کیا اس طرح کا ظلم اور ستم آج تک میرے یہاں بڑے سینئر دوست اراکین اکابرین بیٹھے ہیں، کیا کسی سیاستدان کے ساتھ ایسا ظلم ہوا ہے جو آپ عمران خان کے ساتھ کر رہے ہیں؟ نثار میں تیری گلیوں پہ اے وطن کہ چلی ہے رسم جہاں کوئی نہ سر اٹھا کر چلے۔ ڈپٹی اسپیکر صاحب، کل میرے بھائی علی محمد خان صاحب نے تقریر کی، ان کی تقریر کو بلیک آؤٹ کیا گیا۔ محمود خان اچکزئی صاحب نے تقریر کی، ان کی تقریر کو بلیک آؤٹ کیا گیا۔